جس بیچارے کی 4-6 بیٹیاں ہیں، اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ خود کرائے پہ رہ رہا ہے اور یا اس کا اپنا گھر بھی ہے، تو وہ کیسے اپنی ساری بیٹیوں کو گھر بنا کے دے گا نا؟ آج کل ایک اور خط جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اکثر شوشے ہی چھوڑے جاتے ہیں نا، کم ہی اس سے فائدے والی چیزیں کی جاتی ہے، زیادہ تر الا بلا ہی ہوتا ہے. تو اس الا بلا میں آج کل ایک جو چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے جہیز کے اوپر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جی بیٹیوں کو جہیز نہ بنا کے دیں اور یہ برتن کپڑے وغیرہ اس کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں کہ ایک گھر بنا دیں، کیونکہ بیٹی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، عورت کا کوئی گھر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو والد ایک گھر بنا دے. لیکن کہیں پہ ہے کہ جی میں اپنی بیٹی کے کپڑے برتن نہیں بناؤں گا، میں اس کو ایک گھر خرید دوں گا. ارے بھئی آپ تو گھر شاید خرید کے دے سکتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک اکلوتی بیٹی ہو، اس کا حق بنتا ہے اور آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہوگی، آپ کے پاس بینک بیلنس ہوگا، آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہوں گے. لیکن ان لوگوں کا کیا جن کی ایک نہیں 4-4 6-6 بیٹیاں ہوتی ہیں؟ وہ کیا 4-4 6-6 بیٹیوں کو گھر بنا کے دیں گے؟ اور پھر آج کا دور دیکھیں جس میں کہ ہر چیز کو آگ لگی پڑی ہے. سونا ہے تو وہ آسمان کو چھو رہا ہے اور روٹی کپڑا ہے تو وہ سارے آسمان کو چھو رہے ہیں. لوگ اپنی روٹی پوری نہیں کر پاتے ہیں، اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے پاتے ہیں. کوئی پوری فیملی جو ہے وہ مل کر کوشش کرتی ہے تو ایک اپنے لیے گھر نہیں بنا پاتی ہے. تو آپ کیسے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو گھر بنا دیں؟ یہ بھی یعنی باپ کا ہی ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ نے نزلہ جو ہے باپ پہ گرا دیا ہے. ایک طرف ہم لڑ رہے ہیں کہ جہیز کو ختم کرے، جہیز ایک لعنت ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی بہت ہوئی ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں. بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن پھر بھی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسے لوگوں کی منٹیلٹی اس طرف ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی جہیز ایک لعنت ہے، یہ نہیں لینی چاہیے اور وہ 2 کپڑوں میں بیٹی بیاہ کے لے آئیں. لیکن کیا ہے نا کہ یہ جو ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی اپنی بیٹی کو گھر بنا دے. پہلے ہوتا تھا جب شادی کرتے تھے بہت سارے غلیظ قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے آپ دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، یہ تو آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. تو جب خدا نہ خواستہ بیٹی کا وہی بیٹی جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے، اس کو ڈیورس ہو جاتا ہے، وہ خلا لے لیتی ہے یا پھر بیوہ ہو جاتی ہے، ایون کہ بیوہ ہونے پر بھی اگر وہ واپس جاتی ہے تو اس کا سارا سامان اس کو واپس دینا چاہیے. لیکن کیا ہے نا پھر کسی کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ دماغ میں یہ کام نہیں آتا. یہ کیا کہنا چاہیے، مجھے لفظ نہیں مل رہے، بہت برے لفظ آ رہے ہیں، وہ میں بولنا نہیں چاہتی. لیکن یہ ہے کہ بہت ہی غلیظ لوگ ہوتے ہیں، بولنا ہی پڑ گیا، بہت غلیظ ہوتے ہیں، ذلیل رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پھر ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو بیٹی کے لیے کہہ کے لائے تھے کہ جی یہ بیٹی کو آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کو واپس بھی کرتے، وہ ضبط کر لیتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز سٹارٹ ہوئی کہ جی جہیز نہ دیں، آپ ایسا کریں کہ بینک بیلنس دے دیں، بیٹی کے نام کچھ رقم لکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اسٹیٹس وائز بڑے کہہ رہی ہوں، ویسے اس طرح کے لوگ چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں نا دولت مند قسم کے، تو وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ایسا کریں کہ بینک بیلنس دے دیں، کیونکہ گھر میں تو آلریڈی ساری چیزیں موجود ہیں تو یہ کیا کریں گے کرسی میز لے کے، آپ ایسا کریں کہ بینک بیلنس دے دیں. اب اس سے بھی بات اوپر چلی گئی. عجیب قسم کی فضول قسم کی چیز ہے یہ، میں کہوں گی کہ بہت ہی فضول اور گھٹیا قسم کی سوچ ہے جس نے بھی یہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ بیٹی کو گھر بنا دیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک پوری فیملی مل کے بھی ایک گھر نہیں بنا پا رہی. آج کل کے حالات ایسے ہوئے پڑے ہیں، پورے ملک کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنا ایک گھر نہیں بنا پا رہا. اور آگے یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ گھر نہیں بنا پائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو گھر بنا کے دیں، اور پھر یہ والد کا فرض ہے. آپ اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو تربیت دیں کہ وہ آنے والی کے لیے گھر بنائے، جیسے کہ عرب کنٹریز میں ہوتا ہے. اور یہ بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے.
مرد جو ہے وہ پورا گھر تیار کرتا ہے ایک خاتون کے لیے جس کو وہ لے کے آ رہا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ شادی کریں جب تک کہ آپ پورا گھر نہیں بنا لیتے، اس کو سجا نہیں لیتے، بنا نہیں لیتے، تو آپ اس خاتون کو لانے کے حقدار نہیں ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ اور آج کل مرد کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ آدھا گھر بھی چلائے، اور پھر آدھا گھر چلانے والی جو آپ لے کے آئیں گے وہ سارے گھر کا سامان بھی لے کے آئے، اور تو اور پورا گھر بھی لے کے آئے، مطلب اس کے ذمے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورا گھر اس کو دے دے، اور آدمی پھر کہاں گیا؟ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ اس کا کیا درجہ ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنی خاتون کو پوری طرح سے کمپلسیٹ کرتا ہے، پیمپر کرتا ہے، پوری طرح اس کو پوری چیزیں لا کے دیتا ہے، حفاظت اور محبت کے علاوہ سہولیات پوری دیتا ہے، عورت ہمیشہ، اور آج کل کی خصوصاً عورت، اسی مرد کی عزت کرتی ہے، اسی کا احترام کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب آپ کو گھر میں بیٹھے پوری چیزیں میسر آ رہی ہیں، سب کچھ لا کے دیا جا رہا ہے، اور بغیر اس کے کہ اس پر احسان بھی جتائیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے تو ہیں، لیکن جہالت یہ ہے کہ وہ اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ یہ احسان بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ احسان بھی نہیں ہے۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ایک خاتون کو جس کو آپ گھر لانا چاہ رہے ہیں، شادی کر کے لا رہے ہیں، اپنی دلہن، اپنی بیوی بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب کچھ پہلے سے تیار رکھیں۔ اور یہ بالکل فضول بات ہے، پتہ نہیں کس کے دماغ میں یہ خنث آیا ہے، کس نے یہ فضول قسم کی سوچی ہے، اور کس قسم کے جاہل دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جی بیٹیوں کو نا برتن کپڑے نہ دیں اور اس کے لیے گھر بنا دیں۔ یہ بہت ہی فضول بات ہے، بالکل فضول بات ہے، اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہ کرے۔ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو گھر ملے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ اپنی عورت کے لیے گھر بنائے، اور جب یہ سلسلہ چل نکلے گا تو کسی باپ کو بھی اپنی بیٹی کے لیے گھر نہیں بنانا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک باپ کی کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک شوہر کی کئی بیویاں تو نہیں ہوتی نا، ایک ہی ہوتی ہے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 ہوتی ہیں، نہیں تو 3 یا 4 تک کی اجازت ہے۔ اب سب کہیں گے کہ 4 بیویوں کی اجازت ہے، جی 4 ہوتی ہیں، لیکن ہوتی نہیں۔ یہاں تو دوسری شادی کو بھی مطلب گناہ بنا دیا گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ وہ اسی وجہ سے بنا دیا گیا ہے کیونکہ ریسٹرکشنز اور پابندیاں اسی وجہ سے ہیں کہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ آخر یہ اجازت کیوں دی گئی۔ اچھا خیر، ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تربیت یہ ہونی چاہیے، یہ مردوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹوں کی تربیت کرے کہ وہ عورت کے لیے گھر بنائے، اس کو ایک پورا پراپر چینل پہ پورے پراپر طریقے سے گھر بنا کے پھر اس خاتون کو لے کر آئے، پھر تو ہوئی نا بات۔ لیکن یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں کو جی گھر بنا دیں، یہ سراسر غلط ہے، والدین پر ایک اور سب سے جہیز سے بھی بڑا بوجھ ڈالنے کے برابر ہے، تو ایسا مت کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔